زمانہ خدا کاش مجھ کو دکھائے ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وارواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. مل کر بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار متعال نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبودیت کے لیے. جتنا بہتر طریقے سے ہم اس کی معرفت کو حاصل کریں گے اتنا بہتر طریقے سے اس کے بندے بن پائیں گے اور اتنا ہی بہتر طریقے سے دنیا و ما فیہا کی طرف جھکنے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے. آج شب جمعہ ہے عزیزو. چونکہ بہرحال ہمارے ہاں جمعے کا دن اب چھٹی کا دن نہیں رہا ہے. لوگوں کے لیے یہ شب جمعہ بھی اب عام دنوں کی مانند ہو گئی. وحال یہ کہ پورے ہفتے میں شب جمعہ اور اسی طرح سے تمام دنوں میں روز جمعہ کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا گیا. لہذا آپ احباب سے عاجزی کے ساتھ عرض کروں گا کہ تھوڑا سا وقت جمعے کے دن میں ضرور بضرور نکالیے. غسل جمعہ کی مناسبت سے اپنے جسم کو پاک اور صاف کرنے کی مناسبت سے بہت زیادہ مستحب ہے کہ انسان کا داڑھی بنانا, ناخن کاٹنا اور اسی طرح سے نماز جمعہ میں شریک ہونے کے اعتبار سے. بہرحال پورے ہفتے میں پروردگار متعال نے اس دن کو ایک خاص اہمیت دی ہے. فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو اپنی وحدانیت کے لیے, اپنے رسول کی رسالت کے لیے اور اہل بیت اطہار مولا کائنات کی ولایت کے لیے جمع کیا تھا. اس اعتبار سے یہ دن سب سے زیادہ محمد اس اعتبار سے یہ دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ انشاءاللہ میں اور آپ بھی مولا سے اپنی ولایت, اللہ کے رسول سے اپنی رسالت اور رب سے جو ہے وہ
جو رشتہ ہے کہ میں اور آپ رب کی عبادت کر سکیں، انشاءاللہ اس کو ہر شب جمعہ اور روز جمعہ میں جلا بخش سکیں، مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہی سبب ہے ہم سے فرمایا گیا شب جمعہ کچھ اس طرح رب کی بارگاہ میں دعا طلب کرو، یا دائم الفضل علی البریہ۔ ائمہ نے جو دعا کرنے کا طریقہ کار سکھایا ہے عزیزوں، اس سے انسان رب کی بہتر معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ میرے مولا کے ان مناجات کے کلمات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، فرمایا علی کی عزت کے لیے یہ سب کچھ ہے میرے پروردگار کے، علی تیرا بندہ ہے۔ اور علی کے لیے اس سے بڑھ کر افتخار کیا ہوگا کہ تو علی کا رب ہے۔ یہ مجلس مجھے اور آپ کو عزت و افتخار کے صحیح معیارات کی جانب بلاتی ہے۔ دوبارہ سے تکرار کریں، کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ میرے پروردگار میری عزت کے لیے سب کچھ، ہم سب عزت کے پیچھے نہیں بھاگتے میرے بھائی، فرمایا عزت اللہ کی بندگی میں ہے۔ افتخار چاہیے تو افتخار دنیا و مافیہ میں نہیں ہے، افتخار اس میں کہ انسان اسے اپنا رب مانے اور اس کے سامنے اپنی جبی کو جھکائے۔ آخر میں فرمایا پروردگار تو ویسے ہی ہے جیسے علی نے چاہا تھا، علی کو بھی ویسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے، محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہی سبب ہے عزیزو، دیکھیے ہمیں سکھایا گیا شب جمعہ اللہ سے ایسے مانگو، یا دائم الفضل علی البریہ، اے مسلسل اپنی مخلوقات پر اپنے فیض کو نازل کرنے والے پروردگار۔ عزیزوں اگر اس کا فیض نہیں ہوتا میں بول نہیں پاتا، اگر اس کا فیض مسلسل نہ ہو آپ سن نہیں پاتے۔ یہ جو میں اور آپ عزیزوں اس وقت آ کر ایک پاک و پاکیزہ ذکر سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں، یہ در واقع مسلسل فیض پروردگار ہے جو میرے اور آپ کے شامل حال ہو رہا ہے۔ یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ۔ یہ دنیا کے سیٹ صاحبان ہوتے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، یہ رب پروردگار متعال کی ذات ہے جو فیاض ہے، جو مسلسل نوازنا چاہتا ہے۔ دنیا میں بسا اوقات آپ کا ظرف اگر چھوٹا ہو نہ، اپنے جملے بدل دو، دنیا میں بسا اوقات اگر آپ کا ظرف بڑا لے کر چلے جائیں کسی سے نیاز لینے کے لیے تو کہے گا بھائی نیاز محدود ہے، اتنا بڑا میں ظرف بھر نہیں سکتا۔ لیکن رب تبارک و تعالی اس ذات والی ہاں کا نام ہے جو یہ کہتا ہے جتنا بڑا ظرف لاتا چلا جائے گا اتنا میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ تو میرے اور آپ کی کوتاہی عزیزوں۔ اسی طرح سے اس کی حجتیں جو اس دنیا میں ہے، رسول آل رسول، ہم جتنا مانگیں گے وہ عطا کریں گے۔ ان کے خزانے میں عزیزوں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، وہ بے حد و حساب عطا کرنے والا ہے۔ کائنات میں اس کی یہ مخلوقات بھی بے حد و حساب عطا کرنے والی۔ میں اور آپ اگر اکتفا کریں فقط اس بات پر کہ پروردگار ہمارے ظاہری رزق میں اضافہ کر دے، پروردگار ہمیں بیماری سے نجات دے دے، پروردگار ہماری نوکری اچھی جگہ لگ جائے، پروردگار بزنس اچھا ہو جائے، تو یہ تو میرے اور آپ کی کوتاہی اسی فرش عزا پر بڑھتا ہے کہ انسان مانگے پروردگار میرے بچوں کو علی اصغر کا صدقہ قرار دے دے، پروردگار ہمارے بوڑھوں کو جناب حبیب ابن مظاہر و مسلم ابن اوسجا کا غلام بنا دے، پروردگار ہمارے جوانوں کو شبیہ پیمبر اور ان کے غلاموں کا چاہنے والا قرار دے دے۔ یہ امر بھی اسی فرش عزا پر تقسیم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں توجہ کریں گے۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد۔ بانی کا کہنا تھا کہ پچھلے سال آپ نے کہا تھا تو ہم نے جو ہے وہ کیا ہے ایک ایسی کا اضافہ کر دیا، بہرحال دکھنے میں تو اضافہ ہو گیا ہے، دعا کریں گے یہ جو ہے وہ کچھ کام بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرے۔ کل جب آپ لوگ مجلس سن رہے تھے خود میرے لیے پڑھنا مشکل ہو رہا تھا آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کہ اتنی گرمی میں بہرحال آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا ہے اتنی محبت سے سماعت فرماتے ہیں۔ اس سال ایک اور درخواست کر کے جا رہا ہوں، شاید انہی درخواستوں کی بنا پر بانی جو ہے وہ کیا ہے مجھ سے اپنا رابطہ توڑ دے کہ بھائی یہ ہر وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چاہتا ہے کہ بہرحال یہ جو وسیلہ ہے یہ اس کی آواز بھی، جو میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا مجھے تو اتنے اچھے طریقے سے آواز نہیں آ رہی تھی، تو لہٰذا اگر مجھ جیسے روکھے سوکھے کی آواز بھی اگر آپ تک صحیح نہیں پہنچے گی تو آپ کیسے توجہ کر پائیں گے؟ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بہرحال ہم وسیلوں کے قائل ہیں اور اچھے وسیلوں کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار متعال ہمارے بانی کے رزق میں اضافہ فرمائیں کہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے ہم ان مجالس کے سلسلوں کو منعقد کر سکیں۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرج۔ بہرحال تھوڑی آواز مجھے پریشان کر رہی ہے لیکن اگر آپ کو اچھی طریقے سے پہنچ رہی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ بار دیگر صلوات علی محمد وآل صلی علی
وآل محمد وعجل. یہ دنیا والے عزیزوں جو بخل سے کام لیتے ہیں، پروردگار متعال کس ہستی کا نام ہے؟ یا باسط الیدین بالعطیہ. ہاں اگر ظاہری ترجمہ کروں تو دو ہاتھوں سے لٹانے والا. وہ دینا چاہتا ہے عزیزوں، میں اور آپ لینے میں کوتاہی کرتے ہیں. یا صاحب المواہب السنیہ، بڑے بڑے انعامات سے نوازنے والے پروردگار، صلی علی محمد وآلہ خیر الورا سجیہ. تو محمد و آل محمد جو کائنات کی افضل ترین مخلوقات ہیں، ان پر اپنی جانب سے بہترین درود و سلام نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیہ. اے دنیا مانگنے والے، دنیا تو یہ اپنے غیروں کو بھی عطا کرتے ہیں. اس فرش عزا پر آ کر کم ترین تحفہ جو طلب کر وہ کیا ہے؟ مغفرت کا تحفہ، پاکیزگی کا تحفہ، طہارت کا تحفہ، کہ میں اور آپ عزیزوں پاک و پاکیزہ ہو جائے. یہ ایام متعلق ہے میرے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا کا ارشاد ہے عزیزوں، آیات القرآن خزائن، قرآن کی آیتیں خزانہ ہیں. ہم سب خزانے کے پیچھے نہیں عزیزو، گنج کے پیچھے ہوتے، گنجی یا کوئی بہت ہی کوئی اعلیٰ درجے کے پتھر ہمیں مل جائے. ہاں میرے بھائی، فرمایا آیات القرآن خزائن، قرآن کی آیتیں خزینہ ہے، بہت بڑا دفینہ ہے، بہت ہی اعلیٰ جو ہے وہ کیا ہے، قیمت رکھنے والے یہ مطالب ہیں. لہذا جب کبھی آیات قرآن کو جو ہے وہ کیا ہے کھول، یعنی دروازے تو نے اپنے لیے ایک جو ہے وہ کیا ہے خزانے کے دروازے کو کھولا ہے، لہذا توجہ کر کہ اس خزانے سے تجھے پروردگار متعال کیا کچھ عطا کر رہا ہے. بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا، پھر دوبارہ تکرار کیے دیتا ہوں، دنیا کی مصیبتوں کو بہرحال ہم چاہتے نہ چاہتے، مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت اے سی نیسیسٹیز میں سے یا فیسلٹیز میں سے؟ ہاں میرے بھائی، ہاں ضروریات میں سے ہے یا سہولیات میں سے؟ اے سی تھوڑا اچھے طریقے سے بول دے میرے بھائی تو میرے بھی کان میں جی. ہاں ضروریات میں سے، ضروریات میں سے واقع ہے. یا تم بیچارہ غریب یہ اے سی لگا نہیں سکتا، جیسے کل میں نے کہا تھا کہ یا تو دعوت نہیں دے سکتا ہے آپ کے یہاں کوئی، اگر دعوت دے گا تو غریب ہو جائے گا، یا تو اے سی لگا نہیں سکتا، اگر لگا لے ہاں تو اس کے بل کی گرمی سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی بل کی جو گرمی ہے وہ یہ ظاہری ٹھنڈک سے اس کو جو ہے وہ کیا ہے محروم کر دیتی ہے. ہر 10 منٹ بعد چلاتا ہے، پھر بند کر دیتا ہے، پھر سوتا ہے، پھر جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلاتا ہے، پھر 10 منٹ بعد بند کر دیتا ہے. چونکہ باقی کسی چیز میں جو ہے وہ کیا ہے ہمارے ادارے جو ہے وہ کیا ہے کو مد نظر رکھے یا نہ رکھے، یہاں پر بڑی عدالت کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر ہی جو ہے. ابھی میرا ساتھ اسی سفر میں ایک مومن ملا بیچارہ، 2-3 کمرے کا گھر ہے، کہہ رہے 80,000 روپے کا بل آیا ہے اور کہہ رہے نہیں بھروں گا تو لائن کاٹ دی جائے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، خدا کو کیا جواب دیں گے عزیزو. بہرحال اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اپنی آخرت کو سجانا عزیزو، آئیے دین کی عظمتوں کو میں اور آپ اپنی نگاہوں میں سجائیں. جب دین کی عظمتوں کو سجائیں گے نا عزیزوں تو یہ عالم بھی پاک و پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی، اور پھر ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. اس وقت دنیا فرعونوں کے ہاتھ میں، جلادوں کے ہاتھ میں، شدادوں کے ہاتھ میں، وہ 1 اور 2% جو اپنی دنیا بنانے کے چکر میں پورے عالم کو پریشان کیے. پاکستان میں بھی عزیزوں میرا آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ سے صدق دل سے دعا طلب کریں گے اس سلسلے میں. لیکن ہاں دین کی عظمتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے سجائیے عزیزوں. انشاءاللہ قرآن کی آیات پر توجہ فرمائیے گا. میں امام کے اس واقعے کے ذریعے سے اس پیغام کو اور اچھے طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد شخص آیا امام کی خدمت میں، مولا 400 دینار کا مقروض ہوں، مولا بیوی بچوں کے لیے ضروریات کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. کس امام کی خدمت میں آئے عزیزوں؟ جن کی کل میں اور آپ شہادت منا رہے ہیں. امام نے زار زار رونا شروع کیا. مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ کس شے پہ رویا جاتا ہے؟ کہ مولا مصیبتوں پر رویا جاتا ہے. کہ اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی کہ ایک چاہنے والا درد مند ہو، پریشان ہو، اور مشیت پروردگار اس میں ہو کہ میں اس کی مدد نہیں کر پا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا عزیزوں. بہرحال یہ کائنات کے حامل ہستیاں ہیں، اور اس قصے میں بھی آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی. کبھی مشیت پروردگار یہ ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے نہیں ہے اسباب،
لہٰذا جو ہے وہ کیا ہے، امام کی آنکھوں میں آنسو، اس طرح سے میرا مولا رو رہا ہے کہ آپ کے محاسن اور آپ کے سینہ مطہر جو ہے وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ بتائیے ہم سے کوئی مانگتا ہے تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ جی میرے بھائی، ہاں کبھی بھی نہیں ہوتی۔ سگا بھائی بھی مانگے کہ بھائی پریشان ہوں، چیک جو ہے وہ کیا ہے اس کی ڈیٹ آ گئی ہے، کل دینا ہے، تھوڑے دن کے لیے پیسے دے دیں، سگا بھائی بھائی کو پیسے دینے کے لیے آمادہ۔ میری ضروریات ہیں، میرے خرچے ہیں، اپنے خرچوں کو کم نہیں کرنا ہے۔ خب حد اقل دل میں درد کی کیفیت عزیزوں میرے اور آپ کے وجود میں نہیں پائی جاتی۔ یہ فرش اعضا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے دوسرے مومن کے غم کو اپنے وجود میں سجا۔ اے چوتھے امام کے عزادار، میرے اور آپ کی ذمہ داری عزیزوں، امام رو رہے ہیں زار زار۔ بہرحال امام کی خدمت سے چلا گیا، مشیت پروردگار اس میں۔ جب چلا گیا کسی مخالف نے کہا مگر تم لوگ نہیں کہتے ہو یہ ساری کائنات اہل بیت کے دست قدرت میں ہے؟ ساتھ ہیں عزیزوں میرے؟ جی میرے بھائی، ایک سبحان اللہ، ایک ماشاءاللہ، ایک اعوذ باللہ۔ جی میرے بھائی، ایک بلند ترین صلوات پر محمد اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ بیدار ہونے کے لیے علی کے چاہنے والوں کی خدمت میں نعرہ حیدری یا علی، علی کے علی بیٹے کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مولا میں مقروض ہوں، پریشان حال ہوں، کا مشیت پروردگار اس میں ہے کہ خالی ہاتھ واپس پلٹ جا۔ کسی مخالف نے اعتراض کیا مگر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں پوری، آپ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے ائمہ کے ہاتھوں میں پوری کائنات ہے؟ ایک انسان کی ایک چھوٹی سی مشکل حل نہیں کر پا رہے ہیں، پھر یہ کیسا ادعا ہے آپ کا؟ دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں، توجہ چاہتا ہوں، دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں، مولا میری بیماری یا میری غربت یا میری ناداری ایک طرف، لیکن دین پر کوئی حملہ کرے یہ اس سے زیادہ درد کا باعث ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، یہ فرش عزا ہے جو میرے اور آپ کو بیان کر رہا ہے، کہاں غمگین ہو، کہاں خوشحال ہو، کہاں درد مند ہو۔ بسا اوقات ہم بیہودہ اشیاء پر جو ہے وہ کیا پریشان ہو رہے ہوتے، اور بسا اوقات واقعی اشیاء، ایک آدمی دین پر حملہ کر رہا ہے، آپ کے مذہب پر حملہ کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، کانوں میں جو بھی نہیں رہتی، نہیں عزیزوں، آگے دوڑتا ہوا آیا، مولا مجھے پیسے نہیں چاہیے، لیکن دین پر یہ حملہ، میرے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی۔ کہا اب جب کہ تو اس طرح سے تڑپ کر آیا ہے مانگنے کے لیے تو اللہ کی جانب سے اجازت دے دی گئی۔ اپنی کنیز کو آواز دی، وہ جو میری سحر اور میرے افطار کی 2 سوکھی روٹیاں پڑی ہیں وہ لا کر دے دے۔ کنیز نے وہ روٹیاں لا کر دی۔ امام نے کہا جا، اللہ تیری مشکل حل کرے گا۔ 400 دینار، کم پیسہ نہیں ہے عزیزوں اس زمانے کے اعتبار سے، 4000 درہم۔ بیوی بچوں کے لیے کہتا ہے یہ لے جاتے سوچ رہے یہ سوکھی روٹیاں کیا کریں گی، شیطان بھی وسوسہ ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیزو، جو کچھ فرش اعضا سے ملتا ہے وہ میرے اور آپ کے بھلے میں، بسا اوقات بیماری نصیب ہوتی ہے، بسا اوقات ناداری نصیب ہوتی ہے، بسا اوقات انسان مانگتا ہے اولاد نرینہ نہیں ملتی ہے، اس نہ ملنے میں میرے اور آپ کی بھلائی ہے۔ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، وگرنہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول و آل رسول کی بارگاہ سے ملتا ہے اس میں جز ہماری بھلائی کے اور کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ کیا فائدہ ایسے بیٹے کا جو باپ کو راہ ہدایت سے دور کر دے۔ مولا فرماتے ہیں، یہ جملے آپ نے حضرت سلمان کے لیے سنے، مولا زبیر کے لیے فرماتے، زبیر منا اہل البیت، ہم اہل بیت سے تھا۔ پھر کس چیز نے اسے ہم سے لے لیا؟ تو اس کے بیٹے نے زبیر کو ہم سے جدا کر لیا۔ زبیر ہم سے تھا عزیزوں۔ شاید پچھلے سالوں میں نے جناب زبیر کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، کل سے میں نے سوچا ہے کہ آپ کی خدمت میں 50 منٹ سے زیادہ گفتگو نہ کروں انشاءاللہ۔ اسی خوشی پر ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی وآل محمد۔ زبیر بیٹے نے مروا دیا عزیزوں۔ اب بتائیے ایسا بیٹا مانگو گے خدا سے یا نہیں؟ کبھی مانگو گے؟ کبھی نہیں مانگے عزیزوں۔ انسان مانگتے بس پروردگار بیٹا دے دے، کیوں؟ میرے بڑھاپے کا سہارا۔ یہ دنیا والے مانگتے، ہم آخرت کا سہارا مانگتے ہیں۔ فرق نہیں پڑتا، بسا اوقات بیٹا بھی، بسا اوقات بیٹی بھی، بسا اوقات اولاد کا نہ ہونا بھی انسان کو آخرت تک پہنچا دیتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا، لہذا کہیں پروردگار وہ بیٹا دے دے جو تجھ سے قریب کر سکے۔ جناب خضر نے جب حضرت موسیٰ کے ساتھ جو سفر کیا تھا، سورہ مبارک نحل میں جا کر پڑھی ہے، ایک بچے کا جو ہے وہ کیا ہے آپ نے قتل فرمایا، یعنی اس کی روح کو قبض کیا۔ اب میں ادھر رکنا نہیں چاہتا زیادہ، جیسے فرشتہ قبض کرتا ہے، اس موقع پر جو ہے وہ یہی ذمہ داری کس کو دی تھی؟
ہاں ملک الموت کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ اسرائیل. اسرائیل آ کے روح قبض کرتا ہے نا میرے بھائی. خب وہی ذمہ داری اس موقع پہ جناب خضر کو دے دی اور حضرت موسیٰ تڑپ گئے. کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ یہ اپنے ماں باپ کی ناخلف اولاد ہے، اس لیے میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. اور پھر معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس کے بعد پروردگار متعال نے اسی ماں باپ کو وہ بیٹی عطا کی کہ جس کی نسل میں پروردگار متعال نے 70 انبیاء کو قرار دیا. 70 انبیاء قرار دیے. یہ دنیا والوں کی سوچ ہے کہ بیٹا ہوگا تو میں افتخار پالوں گا میرے بڑھاپے کا. نہ عزیزو آخرت کے اعتبار سے عزیزو جا کر دیکھیے، میں جانتا ہوں بعض ایسے ماں باپ کو سارا ان کا تکیہ سارا اعتماد بیٹے پہ تھا. کیا ہے محاورہ ہمارا ہاں اردو میں؟ جن پہ تکیہ تھا ہاں وہی پتے ہوا دینے لگے. ہاں اردو میں ماشاءاللہ ہم لوگ بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں، بہت ویک ہوتے جا رہے ہیں. پاکستانی اردو کو جو ہے وہ نہ چھوڑو میرے بھائی، اردو سے اپنے رابطے کو مستحکم رکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیے. اے لاہوریوں، آخری مرتبہ کب گئے علامہ اقبال کے مزار پر؟ ہاں کیوں نہیں جاتے میرے بھائی؟ جایا کرو. کیا ہو گیا میرے بھائی، کیا ہو گیا؟ خودی کا درس، غیرت کا درس. بہرحال بہت شہید رہبر انقلاب عزیزو کس قدر جو ہے وہ کیا ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کے بیانات ہیں علامہ اقبال کے بارے میں. جب آپ آئے تھے لاہور تو جو ہے وہ کیا ہے خصوصیت سے علامہ اقبال کے مزار پہ گئے تھے عزیزو. بہرحال اپنے قوم کے جو ہے وہ یہ ہمارا اساس ہے، یہ ہماری جو ہے وہ کیا ہے ایسیٹ ہے عزیزو، اس کو فراموش نہ کریں. مجھے تو فقط ایک ہی شعر یاد ہے، اگر آپ میں سے کوئی شاعر ہے تو عزیزو شعر بیان کریں، کس قدر خوبصورت اشعار ہیں. بہرحال فرمایا شب جمعہ جو ہے وہ کیا ہے اشعار گوئی سے پرہیز کیا جائے، اگر مختصر بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. ہاں میرے بھائی خوب کتنا جو ہے وہ کیا ہے پیغام ہے ان اشعار کے ذریعے سے. کیوں میں اور اب جن پہ کی جو اب میں محاورہ میں بھی بھول گیا. بہرحال تو وہی بیٹا عزیزوں اب ماں باپ سے قطع تعلق کیے ہوئے، جس کو خدا سے بڑی جو ہے وہ کیا ہے تمناؤں سے مانگا تھا. ہمیں کیا معلوم ہے عزیزوں؟ لہٰذا انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، بھروسہ رکھے. یہ بھی آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 روٹیاں کریں گی کیا؟ ساتھ ہے میرے عزیزوں، ان سوکھی روٹیوں سے ہوگا کیا؟ بازار میں پہنچا، دیکھا ایک مچھلی بیچنے والا ہے، اس کی ایک مچھلی ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، پڑ کے جو ہے وہ کیا ہے سوکھ گئی ہے، کانٹا ہو گئی ہے، اب کوئی خریدار نہیں ہے. اس نے آگے بڑھ کر کہا یہ میری روٹیاں بھی سوکھی ہوئی ہیں. ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوکھی ہوئی روٹی کا جو ہے وہ کیا ہے معاملہ کر لیں اس سوکھی اور جو ہے وہ کیا ہے پرانی سی مچھلی کے ساتھ؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میری تو اس مچھلی کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے. اس نے جو ہے وہ کیا ہے ہاں روٹی لے لی، مچھلی دے دی. پھر آگے گیا، دیکھا کوئی نمک بیچنے والا ہے، اس کی نمک جو ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ کوالٹی والا نہیں رہا. اس کو بھی اس نے یہی کہا کہ میری سوکھی روٹی ہے، اگر اس کے بجائے آپ یہ نمک دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اس نے کہا دے دے، میری روٹی بھی، نمک کون خریدنے والا ہے. خلاصہ یہ دونوں چیزیں لے کر گھر پہنچا کہ نمک سے مچھلی کو صاف کروں. مچھلی ہمارے ہاں اس وقت ایک کاسٹلی آئٹم ہے نا میرے بھائی. ہاں تو بہرحال جو ہے وہ کیا ہے اچھی چیزیں جو ہے وہ کیا ہے ہمارے یہاں کاسٹلی ہو جاتی ہیں، اور چائے اور بوتل جو ہے وہ کیا ہے سستی ہے الحمدللہ، جن میں کوئی فائدہ نہیں پایا جاتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا طلب کریں کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے اس معاشرے کے نظام کو بہتر کرے، اور جس کی بنا پر آپ جاتے ہیں راہ کربلا میں دیکھتے ہیں بسا اوقات جو ہے وہ ظاہر کو وہ مچھلیاں کھلا رہے ہوتے ہیں. بہرحال کوشش کریں ہمارے یہاں کے نیاز میں، کوشش کریں ایسی آئٹمس کے جس میں خوشی کے جو ہے وہ پہلو پائے جاتے ہیں، اس میں انسان احتیاط کرے، وہ غذا رکھے کہ جو بہرحال عزاداری کے ساتھ سازگار ہے. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہفتے میں ایک دن اپنے بچوں کو ضرور مچھلی کھلائیں. مولانا صاحب مچھلی بہت مہنگی ہوتی ہے. نہیں میرے بھائی، اصل میں مسئلہ سارا ارادے کا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارا اپنا بچپنا، والدہ نے ایک مچھلی والے سے بات کی ہوئی تھی، وہ آ کر دیتا تھا. اب آپ کے پاس پیسے کم ہیں، وہ چھوٹی مچھلی دے گا آپ کو. ہاں چھوٹی مچھلی کم قیمت کی، کوئی مسئلہ نہیں. اپنے بچوں کو کھلائیں میرے بھائی. یہ اچھی غذائیں یہ اللہ نے اس خاطر قرار دی ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کی صحیح طرح سے جو ہے وہ نشو و نما کر سکیں. بہرحال گھر آیا، نمک سے اس مچھلی کو جو ہے وہ کیا ہے صاف کرتے کرتے جیسے ہی مچھلی کا پیٹ کاٹا، دیکھا اس میں سے 2 انمول ہیرے برآمد ہوئے. یہاں ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ گھر پر دق الباب ہوا. وہ مچھلی والا بھی آ گیا اور وہ نمک والا بھی آ گیا. کہا ہم اس روٹی کو جتنا کوشش کر پائے ہم نہیں کھا سکے. ہمیں احساس ہوا کہ تو بہت زیادہ غریب ہے،
ہماری مچھلی بھی تیری، ہمارا نمک بھی تیرا، یہ روٹیاں بھی تو واپس لے لے۔ روٹیاں لے کر ابھی بیٹھا نہیں تھا، دوبارہ سے دق الباب ہوا، چاہنے والے تیری مشکل حل ہو گئی، ہماری روٹیاں واپس پلٹا دے۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے، محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چاہنے والے تیری مشکل حل ہو گئی، ہماری روٹیاں واپس پلٹا دے۔ اعتراض کرنے والوں کا تو کام اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ پہلے یہ اعتراض کیا کہ مشکل کشائے کائنات کا بیٹا تیری اتنی سی مشکل حل، اب جب مشکل حل ہو گئی تو پھر دوسرا اعتراض کر دیا کہ جب دینے پر آتے ہیں تو اتنا عطا کر دیتے ہیں لیکن ان کے گھر میں ابھی بھی فاقے ہیں۔ پھر دوڑتا ہوا آیا امام کی خدمت میں، مولا یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا یہ مقام امامت کی معرفت نہیں رکھتے۔ ایسا نہیں آج ہمارے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے سے یہی باتیں تھی۔ کہتے ہیں کہ جب گیا معراج پر تو چند لمحے بھی نہیں گزرے اور اتنا عظیم سفر بیت المقدس ہو جو ہے وہ کیا ہے آسمانوں کی زیارت کر کے واپس پلٹ آئے، جبکہ ظاہری اعتبار سے مکہ سے انہیں مدینہ جانا ہو تو انہیں 12 دن لگتے ہیں۔ کہا یہ مقام رسالت اور امامت ہے، اللہ نے یہ ساری کی ساری کائنات ہمارے دست قدرت میں دی ہے، لیکن ہم اس وقت تک قدم نہیں بڑھاتے جب تک کہ اس کی مشیت نہ ہو۔ اگر اس کی مشیت ہوگی تو یہ سفر عمومی طور پر طے کیا جائے گا، اور اگر اس کی رضا ہوگی تو پلک جھپکنے میں یہ سفر طے ہو جائے گا۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے، محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مجلسیں مجھے اور آپ کو علم و معرفت و بصیرت عطا کرتے ہیں عزیزو۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ آخری لمحے کہ جس میں نائب امام کو سرزمین مشہد مقدس مولا آقا سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کے جوار میں دفنایا جا رہا ہے۔ آپ احباب سے گزارش ہے آج رات ضرور بضرور نماز وحشت کی تلاوت کے شرف حاصل کیجیے گا۔ کیا ہے طریقہ کار نماز وحشت کا؟ 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا، اور نماز کے مکمل ہونے کے بعد پہلے صلوات کا ورد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر عربی نہیں پڑھ سکتے تو کہیں پروردگار اس نماز کا ہدیہ اس مرحوم کو پہنچا دے۔ آج اس تدفین کی رات میں عزیزو اس نائب امام نے بہت سارے اپنے چاہنے والوں سے تقاضے کیے ہیں جو اس نے مولا آقا کی بارگاہ سے لیے ہیں۔ عزیزو میں 4 تقاضے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور بلند آواز سے درود پڑھ دیں، محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک، اے علی کے چاہنے والوں، اے حسین کے ماتم داروں، اے زمانے کے امام کہ زمانے میں زندگی بسر کرنے والوں، علم کو اپنے لیے زینت قرار دو۔ بعض آپ کے جو مختلف جو ہے وہ کیا ہے شعبے جو ہے وہ زندگی سے آنے والے افراد جب آپ سے ملتے تھے، جب علم سے متعلقہ کوئی جیسے یونیورسٹی کے افراد آ رہے ہیں تو آپ کے پیچھے ایک حدیث لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ جب آپ لیکچر دیتے تھے رہبر معظم انقلاب، وہ جو حدیث ہوتی تھی ایک بسا اوقات یہ حدیث ہوتی تھی، العلم سلطان، علم سلطنت کرتا ہے، من وجدہ صال بہ، جو اس علم کو پا لیتا ہے اس کے ذریعے سے غلبہ پاتا ہے، ومن لم یجدہ صیل علیہ، اور جس کے پاس علم نہیں ہو اس پر غلبہ پا لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر بڑے باپ کا بیٹا جو ہے وہ پڑھ بھی لے تو بہت زیادہ ہدف جو ہے وہ کیا ہے، پڑھائی سے پڑھائی نہیں ہوتا۔ غریب کا ہدف، امیر کا ہدف پڑھائی سے کیا ہوتا ہے بولیے؟ ہاں میرے بھائی، پیسہ۔ ہائے رے افسوس، علم انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، بزرگی سکھاتا ہے میرے بھائی۔ علم سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے، کتاب خوانی سے، کہ رہبر معظم انقلاب نے فرمایا کتابیں پڑھیں میرے بھائی۔ اللہ نے جب موقع دیا تھا ہمیں قومی مرکز میں نے کہا بھائی 25% آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اگر آپ میں سے کوئی بھائی ایسا ہے کہ جو ان 3 آیتوں کو لکھ چکا ہے یا یاد کر چکا ہے تو سنا دے، ایک عدد کتاب ہم اس کو ہدیہ دے دیں۔ سورہ مبارک فتح کی پہلی 3 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جی میرے بھائی، کوئی نہیں لکھ کر آیا، ہمارا تحفہ ہمارے پاس محفوظ ہے، انشاءاللہ چند دنوں تک یہ تحفے یہاں پر موجود ہیں۔
آپ جو ہے وہ آج کی حد تک میں آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ کر دوں گا. اگر میاں بیوی بچے پڑھ چکے ہیں, کوئی تنہا پڑھ چکا ہے تو وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے, ہم ہدیہ دینے کے لیے آمادہ ہیں. پڑھ چکے ہیں آپ انشاءاللہ, جاتے جاتے آپ جو ہے وہ آپ بھی پڑھ چکے ہیں میرے بھائی, یہ ہدیہ لے جائیے گا انشاءاللہ. ایک مل کر بولو, ابھی تو نہیں پڑھا ہے؟ ہاں لکھا ہے, بڑی مہربانی, شکریہ. ہاں خوب ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد صلی علی محمد. یہ دونوں بچے پڑھ چکے ہیں. ہاں میرے بھائی خوب, ان دونوں بچوں میں سے ایک بچے کے لیے اور ہمارے اس بزرگوار کے لیے یہ کتاب کا ہدیہ ہے. میرے خیال ہے ایک دو ہدیے جو ہے وہ کیا ہے لیڈیز کی جانب بھی بھجوا دیں. ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو یہ ہدیہ نہ دیا جائے. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد. اور مجھے خوشی ہوئی عزیزوں کہ اس دن کی وجہ سے ایک بھائی آیا, ایک دوسرا بھائی بھی ہے کہ جو سچی کہانیاں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہے انشاءاللہ. کہ بہرحال ہم کتابوں سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے. کتاب نور ہے, اور خصوصیت سے فرمایا قرآن کریم سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے. روزانہ چند آیتیں پڑھیں. میرا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے اگر کائنات میں کچھ نہ ہو, ساری کی ساری کائنات پر موت طاری ہو جائے اور سید سجاد کے پاس قرآن ہو تو مجھے وحشت نہیں ہوگی, مجھے وحشت نہیں ہوگی. آئیے عزیزو, قرآن کریم سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے. غزوہ بدر میں جو افراد اسیر ہوئے تھے, غزوہ بدر میں کتنے افراد اسیر ہوئے تھے؟ مشرکین کے کتنے افراد مار دیے گئے؟ 70. کتنے افراد اسیر ہوئے؟ 70. ان کو چند راستوں سے حضرت نے کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ کیا آزاد ہو سکتے ہو. اس میں سے ایک راستہ یہ تھا کہ اگر پڑھے لکھے ہو تو مدینہ میں موجود انصار کے بچوں میں سے 10 بچوں کو پڑھائی لکھائی سکھا دو, تم آزاد. پڑھائی لکھائی کا عزیزوں یہ اہم ترین معیار ہے. لہٰذا میں صاحبان ثروت سے, صاحبان اقتدار سے, جو اہل حل و عقد معاشرے کو چلاتے ہیں, ان سے درخواست کروں گا عزیزوں, مخصوصاً کراچی میں نے بہت زیادہ یہ منظر دیکھا ہے. وہاں پہ کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے, لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ بھائی یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. اس کو ہر وقت کھانا دیا جا رہا ہے. مچھلی نہ دے میرے بھائی, مچھلی پکڑنا سکھا تاکہ اس کے وجود میں استقلال آئے, اور ہر وقت مانگنے کی کیفیت سے وہ اپنے آپ کو باہر نکال سکے. پس پہلی سفارش اللہ کے رسول اور مولا کائنات اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور قرآن کریم یعنی در واقع اللہ سے رہبر معظم انقلاب, پڑھائی کے اعتبار سے کوشش کریں, کوتاہی نہ کریں. دوسری سفارش, دین کا ایک اہم ترین حصہ اجتماعی امور ہے. سیاست میں انسان کی مداخلت اچھے طریقے سے الہی بنیادوں پر. ہمارے یہاں کوئی نماز نہیں پڑھے تو اس کو بے دین کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں کوئی بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرے تو اس کو بے دین کہا جاتا ہے. سیاست میں کون آ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, ہمارا کس طرح سے جو ہے وہ جنازہ نکال رہا ہے, اٹس نن آف مائی بزنس. اس کا مجھ سے کیا سروکار ہے مولانا؟ سیاست میں تو بڑی کثافت ہے, بہت ہی جو ہے وہ خبیث قسم کے لوگ جو ہے وہ کیا اس میں پائے جاتے ہیں. وہ اس خاطر ہے کہ عزیزو اچھے لوگ آگے نہیں بڑھے. میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے الہی بنیادوں پر نائب امام کے بیان کردہ روشنی میں بہرحال سیاسی اعتبار سے غور و فکر کرنا, معاشرے کی جو ہے وہ کیا ہے صورتحال کے بارے میں, اور یہ سوچنا کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہیں کہ ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, نہیں عزیزو بہت کچھ کر سکتے ہیں. رہبر معظم انقلاب بارہا فرمایا کہ دیکھو کوشش کرو گے پروردگار متعال تمہیں عطا کرے گا. ایران کی کیا صورتحال تھی شاہ کے زمانے میں, جب انہوں نے کوشش کی. آپ بتائیے اس وقت کیا صورتحال ہے, کس طرح سے ایک قوم ڈیولپ ہو چکی ہے, آمادہ ہو چکی ہے, اور دین کی راہ میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس فائنینشیل کرائسس نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ اس پورے ہفتے میں کہ جو وہ تشییع جنازہ میں لگے ہوئے ہیں تو روزانہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے گر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, وہ خود اپنے جیب سے خرچہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی عظمتوں کو اپنے وجود میں سجائے ہوئے. ایک علم, دو اجتماعی ذمہ داری. میرے گھر میں پانی ہے, میرے گھر میں لائٹ ہے, میرے گھر میں گیس ہے, پوری دنیا کیا کر رہی, مجھے کیا کرنا ہے؟ سارے گلی والے پریشان ہیں, مجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ میں نے ابھی بھائی سے کہہ رہا تھا کراچی میں جس محلے میں رہتا ہوں ہر 4 قدم پر ایک جو ہے نا کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کوئی آ کر میونسپلٹی والے اس کچرے کو اٹھاتے نہیں, سب لوگ جو ہے وہ اپنا کچرا ادھر پھینک کے جا رہے ہیں. یہ کیا طریقے کار ہے عزیزوں؟ انسان رہے تو اچھے طریقے سے رہے. ہم سب کے سب اس سلسلے میں ذمہ دار ہیں. پروردگار متعال بھی کرم فرمائے گا. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تیسری اہم ترین بات, اپنی صفوف میں اتحاد کو پیدا کرنا. رہبر معظم انقلاب کا اہم ترین تقاضا فرمایا دشمن چاہتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول. کبھی آپ کو پیسے کی بنیادوں پر جو ہے وہ کیا ڈیوائیڈ کرتا ہے, کبھی آپ کو قومیت اور نجات کی بنیاد پر. میں نے جامعۃ المنتظر میں سوال کیا تھا, لوگ تھوڑا پریشان ہو گئے. پہلے سوالات کا جوابات تو مزے سے دے دیا انہوں نے. میں نے کہا بتائیے
پیسے والا برتر ہے یا غریب؟ جی میرے بھائی، غریب؟ ہاں پیسے والا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں غریب برتر ہے، کچھ کہتے ہیں پیسے والا برتر ہے. دونوں کے جوابات صحیح نہیں ہے. پیسہ بھی ایک امتحان کا طریقہ کار ہے، غربت بھی ایک امتحان کا طریقہ کار ہے. اگر آپ نے پیسے کا امتحان صحیح دیا تو آپ برتر ہو گئے، اگر غربت میں امتحان صحیح دیا تو آپ برتر ہو گئے. خدا نہ خواستہ پیسے میں امتحان اچھا نہیں دیا تو آپ گر جاؤ گے. اسی طرح سے اگر غربت میں امتحان نہیں دیا تو بھی گر جاؤ گے. تو لہٰذا فقط پیسے کے آنے سے یا غربت کے آنے سے انسان برتر نہیں ہوتا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد میرا اور آپ کا ریئیکشن کیا ہے. یہ مجھے اور آپ کو خدا کی بارگاہ میں بلندی عطا کرتا ہے. میں نے دوسرا سوال کیا، آپ دیکھیں، آپ آہستہ آہستہ آپ کے لیے جوابات آسان ہو جائیں گے کہ گورا برتر ہے یا سانولا یا کالا؟ جی میرے بھائی، جی میرے بھائی تھوڑا بلند آواز سے. کوئی بھی نہیں؟ پھر کون برتر ہے؟ بس آج کے بعد اگر جو ہے وہ کیا اللہ نے بڑی گوری چمڑی دی ہو تو زیادہ افتخار نہیں کرنا، برتر نہیں ہے یہاں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد. اور سانولا ہونے پر بسا سیاہ دیکھا ہوگا بیچارے، بسا ہوگا سانولے جو ہے وہ بہت چمڑی رگڑتے ہیں، وہ اتنا مالش کرتے ہیں اس پر، اتنی کریمیں لگاتے ہیں. چھوڑ دے میرے بھائی، خدا کا شکر بجالا جو اللہ نے تجھے چہرہ دیا. ایک صاحب کا چہرہ بہت ہی سیاہ سا اور عجیب سا تھا. ایک مرتبہ آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیے واجبات کیا کیا ہے، بس جلدی جلدی بتائیے واجبات کیا کیا ہے، اور مکروہات اور مستحبات کی بات نہیں کیجیے گا میرے ساتھ. کیوں بھائی اتنا غصے میں کیوں ہے؟ کہا اس چہرے کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ میں مکروہات بھی چھوڑوں اور جو ہے وہ مستحبات پر بھی عمل کروں؟ یہ کیسا بنایا اللہ نے؟ ہاں یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسا بنایا ہے، ان کو تھوڑا سوچیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھا ہوگا بالوں میں جو ہے وہ بسا اوقات سر میں آپ جاتے ہیں نائی کے پاس، ہاں ہیئر ڈریسر کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی 2 جڑیں، یہ میں ادھر سے کاٹتا ہوں تو ادھر سے بال کھڑے رہ جاتے ہو. یہ بولتا ہے یار اللہ نے میرے سر کو ایسا کیوں بنا دیا، کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ خدا کا شکر بجا لا. آج کل تو نئے اسٹائل میں جو ہے وہ کیا ہے، ابھی میں کراچی میں پوچھ کے تھک گیا، میں بھول گیا اس بندے خدا کا نام، کون سا ہیئر اسٹائل بنایا تھا. اللہ نے انسان بنایا ہے، یہ انسانوں سے ہٹ کے پتہ نہیں کچھ اور بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج کل زلفوں کا بھی جو ہے وہ بڑا رواج جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ حوا کی بیٹیوں کے تو اللہ نے بال بڑے 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 قرار دیے ہیں. یہ ان کو اللہ کے رسول کی یاد آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی زلفیں ہوا کرتی تھی. خوب اللہ کے رسول کے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ کیا ہے خوبصورت کام ہوتے تھے، وہ نہیں. بہرحال اپنے ڈیزائن کو جو ہے وہ کیا ہے صحیح کرنے کے لیے اس کو دین کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے؟ اس موقع پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا اس سے کہہ دیجئے کہ اگر دنیا میں ہم نے تیری شکل و صورت ایسے قرار دی ہے، کل کو قیامت میں پروردگار متعال تجھے جمال جبرائیل عطا کرنے والا ہے. اب بھی مستحبات پر عمل نہیں کرے گا، اب بھی مکروہات سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا. تو لہٰذا اب انہی امتحانات میں سے ایک اور امتحان. جی میرے بھائی، یہ سوالات کرتے کرتے یہ بھی اس سوال کا بھی جواب دے دیں، لڑکے والے برتر ہیں یا لڑکی والے؟ ہاں اتنا ڈرتے کیوں میرے بھائی ہیں؟ وہ دیکھ وہ سسر یہاں پہ موجود ہے، اگر میں نے کہہ دیا کہ جو ہے وہ لڑکے والے کوئی برتر نہیں ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اس لیے دیکھو آپ جواب تو ایسے دیتے، اتنے ڈرتے ڈرتے جواب دے رہے ہو. جی میرے بھائی، لڑکے والے برتر ہیں یا لڑکی والے؟ کوئی نہیں تو ذرا اچھا جواب کیا ہے؟ وہ برتر ہو جائے گا کہ جو اپنی ذمہ داری کو صحیح بجا لائے گا. جی اب یہ سوال امپورٹنٹ ہے. جی میرے بھائی، پنجابی برتر ہے یا سندھی؟ اور دقیقاً اس میرے بھائی نے اسی طرح سے جواب دیا جو اس طرح سے مجھے جو ہے وہ جامعۃ المنتخب، باقی سارے جوابات صحیح دیے. جیسے ہی میں نے پوچھا پنجابی برتر ہے یا سندھی، کہہ رہے پنجابی. اب یہ جائیے اپنے وجود میں جا کر چیک کیجیے عزیزو، یہ بھی کام کیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ کے رسول نے ان جھوٹے جو ہے وہ کیا ہے سلسلوں کو مٹایا تھا. ان 25 سال میں جب میرے مولا کی حکومت آئی ہے، دوبارہ سے یہ سلسلے ڈیولپ کیے گئے. جس سفرے پر عرب بیٹھے گا اس سفرے پر جو ہے وہ نان عرب نہیں بیٹھ سکتا ہے. عرب جو ہے وہ کیا ہے کہ لڑکی کا رشتہ نان عرب نہیں بھیج سکتا ہے، نہیں بھیج سکتا ہے. تم ہمارے اب بدر میں دیکھ لیجئے، سامنے والوں نے جب انصار کے لوگ آئے تو یہاں سے قریشیوں نے کہا بھائی ہمارے ہم پلہ بھیجو، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہمارے ہم پلہ قریشی ہیں. یہ شیطان لعین کی اہم ترین، میں جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہوں، مٹی سے نہیں بنا ہوا ہوں، لہذا میں برتر ہوں آدم پر.
پروردگار تو اپنی عبادت کروا لے جیسے کروانا چاہتا ہے. آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. جواب پروردگار کہ ہم تجھ سے ویسی عبادت چاہتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں, ویسی عبادت نہیں چاہتے جیسے تو چاہتا ہے. ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کر, کوشش کر عزیزو. دشمن کے حملوں میں سے ایک اہم ترین حملہ یہ ہے, شیعوں کو آپس میں جو ہے وہ کیا ہے, مختلف اعتبار سے ماتمی, نمازی, انقلابی, غیر انقلابی, نہیں معلوم, ہزاروں جو ہے وہ طریقوں سے مجھے اور آپ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. پھر شیعہ اور سنی. اس وقت آپ کا ٹیلی ویژن اٹھا کے دیکھ لیں, بس اوقات ہمارے مومن کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, صبح و شام ان کا غم ہم و غم کیا ہے عزیزو. ایک مرتبہ آپ طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے مناظرہ کرتے ہیں, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اس کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ اچھے طریقے سے دونوں کوشش کریں حق کیا ہے. لیکن ایک مرتبہ ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا, ایک دوسرے کے جو ہے وہ مذہب اور مکتب کی جو ہے وہ کیا ہے دھجیاں اڑانا, حد کے حرمت کرنا, رہبر معظم انقلاب کا ایک اہم ترین تقاضا یہ تھا, شیعہ اور سنی آپس میں نہ لڑو, نہ لڑو, یہ دشمن کی سازش ہے. وہ یہودی چاہتا ہے تمہیں لڑا کر اپنے آپ کو. بتائیے ہماری اہم ترین لڑائی کیا ہے, کہ ظالم کون تھا, مظلوم کون تھا, ساتھ دیجیے گا میرا. دوسری اہم ترین لڑائی کیا ہے, خائن کون تھا, خادم کون تھا. خوب آج کے اس دور میں پاکستان میں رہنے والا شیعہ اور سنی بعض لوگوں کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہے, بعض لوگوں کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ یہ خائن ہے. خوب اس کے یہ تو کامن ایشو ہے نا, یہاں پر مل کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہو, کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں, وہ پرانی بحثیں کرنے کو تیار ہے. وگرنہ نہ شیعہ جو ہے وہ تشیع کے مطابق چلنے کو تیار ہے, نہ سنی جو ہے وہ کیا ہے. یہی سبب ہے رہبر معظم انقلاب کے جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ سے, زمانے کے امام کی بارگاہ سے جو ان کو مقام ملا, فرمایا وہ سنیزم کہ جو امریکہ سے چلے اور وہ شیعزم کہ جو انگلستان سے چلے, یہ کفر کے دو ہاتھوں, یہ کفر کے دو ہاتھ ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. نہ یہ سنی ہے نہ یہ شیعہ ہے, اس کا کام جو ہے وہ کیا ہے مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے. کہ انشاءاللہ پروردگار متعال مجھے اور آپ کو یہ حوصلہ دے کہ عزیزوں ایک دوسرے سے جڑنے کی, ایک دوسرے سے ملنے کی جو ہے وہ کیا ہے بہتر طریقے سے کوشش کر سکے. مل کر درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بس میں نے ختم کیا عزیزوں. اگر چاہتے ہیں یہ مقام و مرتبہ ملنا تو اپنے رابطے کو اللہ کے رسول سے اور آل رسول سے, اور اس غیبت کے زمانے میں نائبین امام سے, مراجع کرام سے اپنے رابطے کو ہر اعتبار سے, فقط وضو کا طریقہ نہیں لینا ہے, فقط نماز اور جو ہے وہ کیا ہے روزے کا طریقہ کار نہیں لینا ہے, اپنے فیملی میٹرز, اپنے جو ہے وہ اجتماعی تمام معاملات اس غیبت کے زمانے میں ہم نے اس ہستی سے لینے جو امام کی جانب سے اپوائنٹڈ ہے, اور سورہ مبارکہ فتح اسی جانب اشارہ کر رہا ہے. بہرحال آپ کے چہرے مجھے اجازت نہیں دے رہے, لیکن اتنی اجازت دے دیں کہ میں آیت نمبر 10 تک کا ایک ترجمہ پیش کر دوں. اس قدر خوبصورت آیات ہیں, اس قدر خوبصورت آیات ہیں. ہم نے حبیب تمہیں آشکار, اور اب اگر آپ پڑھ کر آتے نا عزیزو بہت لطف لیتے. انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ کل آپ پڑھ کے آئیے تو آپ لطف لیں گے. عربی نہیں پڑھ سکتے, ترجمہ دیکھ کر آئیں. اے حبیب ہم نے تمہیں, اچھا میں صلح حدیبیہ سے متعلق بہت سارے امور پچھلے 2 دنوں میں پیش کر چکا ہوں, لہٰذا میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, نئے لوگوں سے معذرت. خوب اے حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین, آشکارا فتح سے ہمکنار کیا. اب دیکھیں میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ دشمنوں نے جو موانع, رکاوٹیں, جو تہمتیں تم پر لگائی تھی, ان تہمتوں کے اور رکاوٹوں کے باب کو ہم بند کر سکیں. دیکھیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من, اور تم پر نعمتوں کو پورا کر سکیں, تمہاری ہدایت کر سکیں کہ کس طرح سے اس سلسلے میں آگے بڑھنا ہے, کہ پروردگار فتح خیبر اور فتح مکہ عطا فرمائے گا. وہ ینصرک اللہ نصرا عزیزا, اور زبردست مدد ہماری تمہارے شامل حال ہونی چاہیے, شامل حال ہونے والی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا هو الذی, وہی وہ پروردگار ہے کہ جس نے نازل کیا ہے سکون کو, اطمینان کو مومنین کے دلوں میں. مومنین کو اطمینان نہیں آ رہا تھا. یہ کیسی کلوزز ہیں, یہ کیسی شرائط ہیں. ہمارا بندہ چلا جائے تو جو ہے وہ ان کو واپس دینا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر ان کا بندہ مسلمان ہو کے ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں واپس دینا ضروری ہے. کہا اللہ کے رسول کی بات پر لبیک ہے, اطمینان خاطر کے ساتھ اللہ کے رسول کی پیروی کر. دیکھ پروردگار متعال تجھے کیا مقام و مرتبہ عطا کرے گا. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. بعض اوقات انسان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میرا امام ہے, میرا مولا ہے. جیسے وہ مومن 2 روٹیاں لے کر جا رہا تھا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ روٹیوں سے کیسے میری, فرمایا تھوڑا صبر کر, دیکھ پروردگار متعال کس طرح سے راہوں کو کھولتا ہے. یہ جس کے یہاں اولاد نہیں ہے, پریشان ہے, تھوڑا صبر کر دیکھ. یہ جسے اللہ نے بیٹی دی ہے, تھوڑا صبر کر دیکھ اللہ تیرے لیے کیسے راستوں کو کھولتا ہے. تھوڑا صبر تیرے وجود میں ہونا چاہیے. اگر تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قدم آگے بڑھائے گا
فرمایا ہم سکون و اطمینان کو نازل کرتے ہیں ایسے مومنین پر کہ جو اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ کیا جا سکے۔ ٹوٹل عزیزوں اسلامی اعتبار سے پیمنٹ کیش پیمنٹ ہے۔ یہ جو شکوہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے کہا کہ ہمارے لیے تو فقط وعدے حور وعدے، نہ عزیزوں ایسے نہیں ہے۔ ایک نامحرم آپ کے سامنے آ جائے، آپ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اسی موقع پر آپ کے اندر ایمان کا ایک ایسا مرحلہ، ایک ایسا اسٹیج آپ کے وجود میں آپ ایک جو ہے وہ کیا ٹیسٹ کریں گے جو اس سے پہلے آپ کے وجود میں نہیں پایا جاتا۔ یہ کیش پیمنٹ ہے میرے بھائی، کیش پیمنٹ ہے۔ فرمایا غصہ آ رہا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کر، پروردگار متعال تجھے ایمان کا ایک بڑا مرتبہ عطا کرے گا۔ جو لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، آسان نہیں تھا، کہا کہ قربانیاں کرو، سر منڈواؤ، کہا ہم مکہ نہیں گئے، کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں سر منڈواؤ۔ سب سے پہلے حضرت خود آگے بڑھے اور جو ہے وہ کیا ہے بغیر سلے ہوئے لباس کو جو ہے وہ اتار کر آپ نے سلے ہوئے لباس پہن لیا۔ جن لوگوں نے اس سلسلے میں قدم آگے بڑھایا، پہلا تحفہ اللہ ان کو سکون عطا کرتا ہے، دوسرا تحفہ اللہ ان کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جملے عزیزوں قرآن کریم نے چند جگہوں پر یہاں پر ذکر کیے، انشاءاللہ اس کو توجہ سے پڑھیں اور اس کو یاد کر لیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، یعنی ساری کائنات کس کے دست قدرت میں ہے؟ اللہ کے۔ اس عربی کو میرے ساتھ پڑھ لیجئے عزیزوں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے ابو ذر، یہ بڑی مہربانی، شکریہ۔ اے ابو ذر، یہ ظالم تجھے مدینہ سے در بدر کر رہے ہیں اور ایسے علاقے میں بھیج رہے ہیں کہ جہاں نہ پانی ہے نہ گیا، لیکن ایک خدا ہے کہ جو تجھے دیکھ رہا ہے کہ علی کی محبت میں ابو ذر غفاری یکو تنہا ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر فرمایا اگر یہ کائنات علی کے اس چاہنے والے پر بند ہو جائے گی، اللہ کے دست قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اے ابو ذر تو خدا کی راہ میں چلے گا، پروردگار اسی زمین و آسمان سے تیرے لیے رزق کی فراہمی کرے گا۔ اے یوسف، تمہاری ذمہ داری ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اے جوان جو اس مجلس میں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، جو سن رہے عزیزوں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، آج کے بعد یا موبائل اپنی زندگی سے نکال دیجئے یا اس موبائل کا صحیح استعمال کیجئے۔ اگر یہ موبائل میرے اور آپ کی آنکھوں کو چندھیا رہا ہے، آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں، تو اس سے دور ہو جائیں۔ یہ اس بیٹے کی طرح سے جو کل کو جو ہے وہ کیا ہے زبیر کے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے، اس سے دور ہو جائیں، چھوڑ دیں اس کو۔ اور نوکیا کا پرانا جو ہے وہ کیا ہے مولانا اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ میرے بھائی تو اپنی آخرت کا کاروبار برباد کر رہا ہے جب تو دیکھتا ہے کہ جو ہے وہ کیا ہے تیرے کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی منظر آتا ہے تو تیرا ہاتھ رکتا نہیں ہے، تو پھر بہتر ہے اس سے جو ہے وہ دوری اختیار کر۔ فرمایا تو فرار کر۔ مولانا جو ہے وہ کیا ہے میں جوان ہو چکا ہوں، قرآن کریم فرماتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو تقوی الہی اختیار کر، ہم تیرے لیے راستوں کی فراہمی کریں گے۔ یوسف دیکھ رہے چاروں جانب سے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، یوسف کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہاں، بند دروازے کی جانب قدم بڑھانا، کھولنا کس کا کام ہے؟ پروردگار متعال کا۔ تو اے مومن تو طے کر لے، کسی بھی وجہ سے ماں باپ جو ہے وہ کیا شادی نہیں کر پا رہے، کسی بھی وجہ سے تیرے لیے پاسبل نہیں، میں طے کر لوں آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ وہ آنکھیں جو حسین ابن علی پر روتی ہیں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گی، دیکھ پروردگار متعال کیسے تجھے سکون عطا کرتا ہے، کیسے تیرے درجہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ للہ جنود السماوات والارض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جو ہے وہ کیا ہے جانتا بھی ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آئیے عزیزو قدم آگے بڑھائیے۔ پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا شوہر اپنی زوجہ کے لیے وقت نکالیں، انشاءاللہ وقت نکال رہے ہیں میرے بھائی، ہیں میرے بھائی؟ ہاں دیکھیں کیسے پھیکی پھیکی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مجھے۔ ہاں وقت نکالنے کو تیار نہیں ہے، العجل العجل، مولا آئیے ہم جو ہے وہ کیا ہے آپ کے ساتھ جان دینے کو تیار ہیں۔ ہو نہیں کرو میرے بھائی، تھوڑا سا وقت نکالیے۔ مولانا ہر ایک کے لیے وقت نکالنا آسان ہے، یہ مومنہ کے لیے زوجہ کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ نہ کر میرے بھائی، تھوڑا سا وقت نکال، بیٹھیے۔ اور مومنہ کی ذمہ داری کیا ہے کہ کپڑے اور صوفے اور جو ہے وہ کیا ہے پردے اور گھر اور لباس اور فلاح اس سے تھوڑا سا ماورا ہو اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچ، اپنی آخرت کے بارے میں سوچ۔ اولاد کا داغ عزیزوں
آسان داغ نہیں ہے. جن لوگوں نے ابھی تک، میں کوئی 5 6 7 فیملی سے واقف ہوں، بہرحال ایک صاحب تو مرحوم ہو گئے اپنے بچی کا داغ سہتے سہتے. جب کبھی میں ملتا تھا عزیزوں ان سے، ان کی آنکھیں جو ہے وہ کیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پرنالہ بہہ رہا ہو، اس طرح سے روتے تھے. واقعاً اولاد کا داغ آسان نہیں. اولاد کا اللہ نے ہمیں، مجھے اور آپ کو یہ محبت دی ہے. انسان کے جگر کا ٹکڑا ہے اولاد، نہیں بھلا پاتا ہے انسان. اور اس ذریعے سے چاہا ہے کہ پاکیزہ محبتوں کو میں اور آپ اپنے وجود میں ڈیولپ کریں. لیکن مجھے اتنا بتائیے، ایک جانب سے اولاد کا داغ ہے، یہ دنیا کی مصیبت ہے. دوسری جانب سے اس داغ پر اللہ نہ کرے اگر انسان شکوہ کر بیٹھے، یہ آخرت کی مصیبت ہے. دونوں میں سے کون سی مصیبت زیادہ بڑی ہے؟ کون سی مصیبت زیادہ بڑی ہے میرے بھائی؟ آخرت کی. پروردگار تیری نگاہوں کے سامنے جناب ام سلیم، اے مادر گرامی، اے میری بہنوں اور بیٹیوں عزیزوں، آئیے اس فرش ازا سے اس راستے کا انتخاب کیجئے. اپنے شوہر کے دل و دماغ کو اس جانب موڑیے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کی. آپ کا ٹاپک یہ ہونا چاہیے، پروردگار آپ کی دنیا سجائے من حیث آپ کو، مجھے اور آپ کو جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. وہ کافروں کو عطا کر رہا ہے تو مجھے اور آپ کو عطا نہیں کرے گا. میں اور آپ اپنی ڈائریکشن کو بدل دیں. بچے کا انتقال ہو رہا ہے، زوجہ دیکھ رہی ہے کہ باپ پر یہ امر بہت گرا گزرنے والا، اور کہیں ایسا نہ ہو اس کی زبان پر کوئی ایسا لفظ آ جائے کہ جسے کل کو خدا کی بارگاہ میں وہ جسٹیفائی نہیں کر پائے. لہٰذا کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ آپ آن حضرت کی خدمت میں چلے جائیں. ایک عام مومن گھرانہ عزیزوں، انصار کا. زوجہ کا نام ہے ام سلیم، شوہر کا نام ہے ابو طلحہ انصاری. بیٹے کی کیفیت متغیر ہوئی، ماں کو احساس ہو گیا کہ اب بچہ نہیں بچنے والا. کہا جائیے آپ اللہ کے رسول کی خدمت میں. شوہر چلا اللہ کے رسول کی خدمت میں، یہاں بچے کا انتقال ہو گیا. کس قدر سخت ہوتا ہے ماں پر، لیکن کیا چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی آخرت سج جائے، کہیں ایسا نہ ہو آخرت کے اعتبار سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے. کیا کیا؟ بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا. گھر میں موجود دیگر افراد سے کہا کوئی میرے شوہر کو خبر نہیں دے گا. کچن میں گئی، کھانا پکایا. سوچیے عزیزو اس حالت میں کہ جب بچے کا داغ اٹھا چکی ہے، کھانا پکانا کتنا مشکل کام ہے. کھانا پکایا، شوہر آیا، کہا بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا الحمدللہ سو رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، دیکھیے خدا را کوشش کیجئے عزیزو میں اور آپ شکوہ نہ کریں، اور اس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کیجئے. اے مومنہ اپنے شوہر کی، اے مومنہ اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی مدد کر اس طریقے سے. اگر خدا نہ خواستہ اس کے پیر لڑک گئے، اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، کھانا بنایا، کھانا کھا لیا عزیزو. ایک جملے میں اشارہ کر دوں، شوہر کی خوشی کے اسباب کی فراہمی کی. جب چہرے پر اطمینان کی کیفیت آئی تو تڑپ کے کہا اے ابو طلحہ، اگر کسی نے کوئی امانت دی ہو ہمیں اور پھر وہ اپنی امانت واپس لینے آ جائے تو آیا ہمیں امانت واپس پلٹانے میں کوئی قلق، کوئی پریشانی، کوئی ناراضگی، کوئی اضطراب، کوئی ٹینشن ہونا چاہیے؟ تو نہیں ہے مومنہ، کیوں ہونا چاہیے؟ اس کی امانت ہے، اس نے واپس لے لی. کہ اللہ نے جو بیٹا ہمیں دیا تھا وہ واپس لیا. کتنے خوبصورت طریقے سے آگے بڑھا، غسل کیا، دوڑتا ہوا حضرت کی خدمت میں پہنچا. یا رسول اللہ، اس طرح سے سلسلہ ہوا. میری زوجہ نے اس طرح سے، حضرت نے کہا خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے میری قوم میں اس طرح سے چاہنے والے اور امتی قرار دی ہیں. عزیزوں یہ اہل بیت اطہار کے کتنے برجستہ چاہنے والے عزیزوں، اس سخت موقع پر کس طرح سے اپنے شوہر کو اس مصیبت کے لیے آمادہ کیا. پھر کہا کہ بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح کا ایک سلسلہ تھا. ایک گھر میں دعوت کا سلسلہ تھا، بچے جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے کنویں میں گر گئے. ماں نے یہ دیکھا کہ شوہر نے مہمان بلائے ہوئے ہیں، بیچارہ پریشان ہو جائے گا. کتنا بڑا دل ہے اس ماں کے پاس، ان بچوں کو کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ کسی کمرے میں جو ہے وہ قرار دے دیا. بہرحال دعوت کا سلسلہ مکمل ہوا. شوہر نے آ کر کہا بچے کہاں ہیں؟ کہاں سو رہے ہیں. شوہر کی خوشی کے اسباب کی فراہمی کی. ایسے میں اس نے آواز دی، جو بھی بچوں کے نام تھے، اے علی، اے احمد، اے محمد، آ جاؤ. وہ بچے دوڑتے ہوئے آ گئے. اور یہ مومنہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پروردگار متعال نے یہ صبر کا نتیجہ دیا کہ اس طرح سے بچوں کو حیات عطا کر دی، زندگی عطا کر دی. اس کی مرضی ہے، چاہتا ہے تو ظاہری اعتبار سے حیات عطا کر دیتا ہے، وگرنہ یہی بچہ عزیزوں خدا را میں اس روایت کو لے کر آیا تھا. وقت ہمارا مکمل ہو گیا کہ جس کے مطابق
کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اگر چاہتے ہیں دنیا کے اعتبار سے قرار آ جائے تو شکر میں اضافہ کریں. چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو میرا اور آپ کی زندگی میں ہم اس پر شکر نہیں بجا لاتے, اس میں شکر میں اضافہ کیجیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی کی نعمت سے نوازا ہے, تندرستی کی نعمت سے نوازا ہے. میں جانتا ہوں باپ کو تڑپتا ہے کہ اس کا بیٹا ایک قدم رکھ لے, ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہے کہ اس کا بیٹا ایک قدم رکھ لے. میرا اور آپ کا بچہ ایسے دوڑ رہا ہوتا ہے, ہم نے کبھی اس پر شکر بجا لایا؟ غریب یہ سوچتا ہے میرے پاس ہے کیا؟ نہیں عزیزو, اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے. انہی چیزوں میں سے جو مجھے اور آپ کو قرار دیتی ہیں, ایک یہ ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہے, اپنے سے وہ لوگ کہ جو کمتر ہیں, جن کے پاس کم نعمتیں, انسان جو ہے وہ کیا ہے, ہمیشہ ان کی جانب جو ہے وہ نگاہ ڈالے. اگر ممکن ہو ایسے لوگوں سے دوستی اختیار کریں. اتنا آسان نہیں ہوتا, کوشش کریں اس طرح سے ان سے دوستی بنائیں کہ ان کو جو ہے وہ کیا ہے, پریشانی نہ ہو. اپنے بچوں کو لے جائیں ان کے پاس تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا, لوگ کتنی سختیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. انشاءاللہ کہ پروردگار متعال مجھے اور آپ کو محروم نہیں فرمائے گا, اور ہم اور آپ زمانے کے امام سے عزیزوں اپنے رابطے کو مستحکم کر سکیں گے. سورہ فتح کا اہم ترین پیغام یہ ہے, اللہ کے رسول کی بات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر. آج بھی عزیزوں میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے نائب امام سے اپنے رابطے کو مستحکم کریں. انشاءاللہ پروردگار متعال آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کا اور آیت اللہ العظمیٰ سید مجتبیٰ خامنائی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے عزیزوں اپنے اجتماعی امور میں بھی ان مراجع کرام سے استفادہ کریں گے. پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ کار آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا. اور اس پاکیزہ زرین ذکر کے طفیل اگر خدا نخواستہ گھروں میں ناچاکیاں ہیں, اختلافات ہیں, دوریاں ہیں, تو پروردگار متعال انشاءاللہ انہیں محبت و الفت و انس و مودت میں تبدیل کر دے. جا کر آج ہی رات ایک دوسرے کو معاف کر دیجیے, اپنے ماں باپ سے معافی طلب کیجیے, اپنی اولاد کو معاف کر دیجیے عزیزوں, اور بیٹھ کر کوشش کریں کہ ہم اس طرح سے زندگی بسر کر سکیں جس طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تقاضا ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم. شب جمعہ ہے عزیزو, شب گریہ, شب زیارت ہے. آج کی شب میں تمام انبیاء کرام سرزمین کربلا آتے ہیں, تمام اولیاء, تمام ائمہ, مادر سید الشہداء بھی سرزمین کربلا پر آتے ہیں. اللہ کا خاص رحمت کا جلوہ سرزمین کربلا پر ظاہر ہو رہا ہے. آپ عزیزو ہے حسینیوں, ہمارا افتخار ہے. درست ہے آپ گرمی کو احساس کر رہے ہیں, لیکن یہ اپنی قبر کی گرمی کو اگر چاہتے ہیں عزیزو مٹانا تو یہ موقع ہے مانگنے کا. انشاءاللہ مختصر میں زحمت آپ کو سماعت دے رہا ہوں عزیزو مصائب میں. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا, کوشش کریں نام حسین میرے اور آپ کے وجود کو تڑپا دے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. السلام علی الحسین. چند بار تکرار کیجئے شب جمعہ میں نام حسین کو, اور خدا سے مانگیے پروردگار میری آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. السلام علی الحسین. جناب زکریا کہتے ہیں پروردگار جب نام محمد لیتا ہوں, نام علی لیتا ہوں, نام فاطمہ لیتا ہوں, نام حسن لیتا ہوں, میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اس نام حسین میں کیا درد ہے, جیسے ہی اسے اپنی زبان پر جاری کرتا ہوں میرا دل ٹوٹنے لگتا ہے. السلام علی الحسین. مولا کتنا وقت ہو گیا تیرے مزار پر نہیں آ سکا ہوں. پیسے والے سے کہا گیا ہے پیسے والے سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ اپنے مولا کے مزار پر جا. غریب سے بھی تقاضا کیا گیا ہے سال میں ایک مرتبہ ضرور بضرور جا. تڑپ کے مانگیے مولا, کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. نہیں عزیزو, ایک جواب میرے اور آپ کے کانوں سے ٹکرائے گا. تو درد فراق اپنے وجود میں پیدا کر, تو محبوب سے اپنے رابطے کو مستحکم کر. دیکھ کس طرح سے تیرے لیے راہیں کھول دی جاتی ہے. انشاءاللہ ہم دور سے بھی سلام کریں گے
کہ کربلا جانے والے جانتے ہیں عزیزو، ابراہیم مجاب، ابراہیم مجاب کون سی شخصیت ہے؟ جب امام کو سلام کرتے تھے امام کا جواب سلام سنتے تھے۔ عزیزو میں اور آپ سلام کرتے امام بھی جواب دیتے ہیں، لیکن گناہوں کے سبب سے یہ کان سنتے نہیں ہے۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی بالحسین۔ ایک جملہ رہبر معظم انقلاب شہید کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزرا، آپ کا جنازہ زمین کے اوپر تھا، چاہنے والے دفنا نہیں پا رہے تھے۔ آج جا کر جوارح سامن الحجج میں آپ کو اللہ یہ مقام و مرتبہ عطا کر رہا ہے۔ امام کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی سفارش کر دی۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کا جنازہ زمین کے اوپر پڑا رہا، لیکن کسی نے اس جنازے کی بے حرمتی تو نہیں کی۔ آئے رے زہرا کا حسین، جب عصر عاشور بیویاں پہنچی عزیزو، میرا 5واں امام ارشاد فرماتا ہے، ارے میرے جد پر وقت آخر اتنا سخت تھا، کوئی لکڑی چلاتا تھا، کوئی پتھر، کوئی نیزہ ہے، رونے والے رونے میں بخل سے کام نہ لے، بلند آواز سے گریا کر، اس شب جمعہ میں اپنی نورانیت کا اسباب فراہم کر۔ کوئی نیزہ چلاتا تھا، کوئی تلوار۔ حالت یہ تھی میرے مولا کے جس میں مطہر کی کہ شہزادی زینب تڑپ کے کہہ رہی ہے، نانا رسول اللہ دیکھیے آپ کا حسین، ٹکڑے ٹکڑے حسین۔ عزیزو رک جاؤ، یہی وہ موقع ہے، بیویوں کو دور کیا گیا۔ فاطمہ کا غریب حسین، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، میرے مولا کے پشت پر اور سینے پر، ارے وہ جسم جو پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ اجرکم علی اللہ، اس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ یہی سبب ہے 11ویں کا دن میرا مولا سجاد جب مقتل سے گزرا، پھوپھی نے تڑپ کے پوچھا، اے میرے نانا رسول اللہ کی نشانی سجاد، اے میرے بابا علی کی نشانی سجاد، اے میرے بھائی حسین کی نشانی سجاد، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ تیری روح قفس انصری سے پرواز کر رہی ہے۔ تڑپ کے فرمایا، پھوپھی اماں، ان لعینوں نے اپنے جنازے دفنا میرے بابا کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلب